حکایات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بیر کنڈ کا آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں قمر نقوی اور یہ اس کا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ میں تنہا رائفل، پانی کی بوتل اور کھانے کا سامان پشت پر لادے خرامہ خرامہ اسی راستے پر چلتا ان پہاڑوں پر آ گیا جہاں 2 روز قبل ونڈرا کو حادثہ پیش آیا تھا۔ سامنے وہ گھاس کا میدان تھا جہاں گھاس کے اندر وہ جانور چلتا رہا تھا جس پر میں نشانہ لیے رہا یہ سمجھ کر کہ شیر ہوگا، اور شیر نے عقب سے حملہ کیا جدھر ونڈرا نگہبانی کر رہا تھا۔ یہاں آ کر میں ٹھہر گیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آدم خور مختلف علاقوں کا دورہ کرنے اور شکار کرنے کے بعد شکم سیر ہو کر اپنی جگہ واپس آتا ہے۔ مجھے اس کی کچھار کا علم تو نہیں تھا، لیکن ونڈرا کے گزشتہ بیان کے تحت اسی جگہ کے آس پاس ہونی چاہیے تھی۔ ایک بڑے درخت کے تنے سے پشت لگا کر میں رائفل بدست کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر لال منہ کے بندروں کا ایک چھوٹا قبیلہ آرام کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر انہوں نے شیر کو دیکھا تو خوفزدہ آواز ضرور کریں گے، جس کا مجھے علم تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے تھوڑی دیر خوں خوں کی، پھر خاموش ہو گئے۔ جنگل کے سارے جانور مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ جو لوگ جنگلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ ذرا سی توجہ اور مشاہدے کے بعد ان آوازوں سے نتائج اخذ کرنے لگتے ہیں۔ میں اس جگہ تقریباً 1 گھنٹہ ٹھہرا۔ ابھی صبح ہی تھی، 9 کا وقت تھا جب میں وہاں پہنچا۔ مجھے وہاں کھڑے کھڑے 10 بج گئے۔ اس عرصے میں چند منٹ پہلے بندر بھی اس درخت سے دوسری جانب کود کر کسی طرف بھاگ لیے۔ ساتھ ہی تقریباً 10 گز پر جو شریفے کا درخت تھا اس پر کئی خوشنما پرندے بیٹھے اپنے پروں کی صفائی کا کام کر رہے تھے۔ مجھے تعجب یہ تھا کہ ونڈرا اس علاقے میں بارہا آتا جاتا رہا۔ آدم خور نے اس پر حملہ پہلے کبھی نہیں کیا، اگرچہ اس نے مجھے بتایا تھا شیر نے اسے کئی بار دیکھا۔ اس نے تو شیر کو بارہا دیکھا۔ عجیب بات ہے، ممکن ہے جتنی دفعہ شیر نے اسے دیکھا اس وقت وہ شکم سیر رہا ہو۔ میں نے اس گھاس بھرے میدان پر بہت دیر نظر رکھی۔ گھاس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اسی میدان کے عقب میں یا دوسری جانب وہ درخت پوش گھاٹیاں تھیں جہاں ونڈرا کے بیان کے مطابق شیر کی کچھار تھی۔ مشرقی سمت دور آبادی سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ یہ جگدل کی آبادی تھی جو اسی پہاڑ کے جنوبی سلسلے کے دامن میں آباد تھی۔ کوئی 1.5 میل رہی ہوگی یا کچھ زیادہ۔ شمال کی سمت اونچے پہاڑ تھے۔ میں جنوب کی جانب چلا، لیکن گھاس تو نہ جانے کہاں تک پھیلی تھی اور کم از کم 4 فٹ بلند تو ضرور تھی۔ میں اس میں گھسنے کا خطرہ لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ پھر شمال کی طرف میں تقریباً آدھا میل گیا۔ یہاں آ کر ایک مقام پر پہاڑ کی بلندی کے ساتھ گھاس کا قطعہ ختم ہو گیا، اور چونکہ زمین نسبتاً بلند بھی تھی اس لیے مجھے مشرق کی جانب ادھر پیش قدمی کا امکان نظر آ گیا جدھر گھنے درختوں والی گھاٹیاں تھیں۔ میں بہت ہوشیار تھا۔ رائفل کا سیفٹی کیچ تو کب کا کھول دیا تھا، لیکن اپنے اطراف و جوانب سے بھی غافل نہیں تھا۔ کسی دوسرے کے ساتھ ہونے کی صورت میں آدمی اپنی بعض ذمہ داریاں اپنے ساتھی کے سپرد کر دیتا ہے اور وہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں ساری ذمہ داریاں خود ہی نبھانا ہوتی ہیں، اپنی حفاظت آپ ہی کرنا ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں تھوڑی دور گیا تھا کہ جن گھاٹیوں کا میں نے تذکرہ کیا انہی میں سے کسی گھاٹی سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ یہ وہ آواز تھی، وہ دھاڑ تھی جو شیر نہایت آسودگی اور سکون کی حالت میں کرتا ہے۔ اس آواز نے مجھے مطمئن کر دیا۔ کم از کم یہ بات پکی ہو گئی کہ شیر اسی علاقے میں موجود ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کو نکالا کس طرح جائے، یا اگر وہ خود نکلے تو کس طرف نکلے گا جدھر میں چھپ کر اس کا انتظار کروں۔
وہ علاقہ کوئی 100-200 گز کا رقبہ تو نہیں تھا کہ میں اس کو نظر میں رکھ سکتا۔ میلوں پر پھیلا ہوا گھاس کا میدان یا سطح مرتفع تھی، لیکن مجھے کسی حد تک یقین تھا کہ وہ اسی جانب نکلے گا، کیونکہ اس کی جولانگ گاہ جگدل اور بیرکنڈ وغیرہ کے علاقے ہی تھے۔ آواز سننے کے بعد میں پھر اسی طرف واپس چلا جدھر ایک گھنا درخت موجود تھا اور اس کے تنے سے ٹیک لگا کر میں کھڑا رہا تھا۔ شیر کی آواز جنگل میں سننا اور ہوش و حواس قائم رکھنا آسان بات نہیں۔ میں نے تو 10-20 آدمیوں کی جماعت کو میل 2 میل سے شیر کی آواز سن کر دہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت سارے جنگل میں ایک واحد میں ہی انسان تھا، باقی شیر اور دوسرے جنگلی جانور۔ جان مجھے بھی عزیز تھی۔ شکاری ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ میرے خیال میں فیصلہ کن مقابلے کا وقت آ گیا تھا۔ آدم خور اب کہیں قریب ہی تھا، میری موجودگی سے بے خبر، مگر مجھے اس کی موجودگی کی اطلاع تھی اور اس نے خود ہی مجھے مطلع کیا تھا۔ میں نے ایک آم کا درخت اپنے بیٹھنے کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ اس پر مجھے چڑھنا آسان معلوم ہوا۔ ایک دفعہ نہایت احتیاط کے ساتھ ہر طرف دیکھنے کے بعد میں نے جوتے اتار کر زمین پر رکھے، رائفل شانے پر لٹکائی اور حتی الامکان تیزی سے درخت پر چڑھ گیا اور اس وقت تک بلند ہوتا گیا جب تک چڑھنا ممکن تھا۔ اگرچہ اتنی بلندی تو نہیں ہو سکی جتنی مجھے مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی تھی کافی تھی۔ اس سے اوپر شاخیں پتلی اور کمزور تھیں۔ یہاں پہنچ کر مجھے ایک 3 شاخہ مل گیا جس پر میں بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ رائفل شانے سے اتار کر ایک نزدیکی شاخ پر رکھی اور شاخوں کو اچھی طرح دیکھ بھال کر بیٹھ گیا۔ درخت کی شاخیں اور پتے مجھے اچھی طرح چھپائے ہوئے تھے اور اس درخت کے عمدہ محل وقوع کی وجہ سے مجھے گھاس کا سارا قطع نظر آ رہا تھا۔ شمالی پہاڑ کے دامن تک کا منظر میرے سامنے تھا، جنوب کا بیشتر علاقہ بھی نظر آتا تھا۔ میری نقل و حرکت کے لیے زیادہ گنجائش نہیں تھی، لیکن شیر اگر کسی ایسے زاویے پر آتا جو عین سامنے نہیں تھا تو مجھے اپنا رخ بدلنے میں دشواری نہیں تھی۔ میں نے اس کا امتحان بھی کر لیا کہ مختلف زاویوں سے رائفل شانے پر لانے کی مشکلات کا اندازہ لگا لوں۔ آم کے درخت پر زرد رنگ کے جسیم چیونٹے، جن کو اصطلاحاً زبان میں سروٹو کہتے ہیں، اکثر پائے جاتے ہیں، اور یہ اگر کاٹتے ہیں تو نہ صرف بڑی اذیت ہوتی ہے بلکہ 2-3 چیونٹے چپک جائیں تو اس جگہ ورم ہو جاتا ہے اور بڑی کھجلی اور جلن رہتی ہے۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اپنے سامان کا جھولا پشت سے اتار کر پاس ہی ایک شاخ پر لٹکا دیا اور اس کے اسٹریپ اس طرح باندھ دیے کہ اس کو کھولنے بند کرنے میں درخت سے گر جانے کا احتمال نہ رہے۔ چند گھونٹ پانی پیا، ایک پان کھایا، اس کے بعد جم کر بیٹھ گیا۔ اب انتظار شروع ہوا۔ سب سے پہلی بلا مچھروں کی شکل میں نازل ہوئی اور ان کے لشکر نے میری گردن پر حملہ کیا۔ میں نے اپنا خاکی رومال اس طرح گردن پر لپیٹا تھا کہ کان اور گردن چھپ گئے تھے۔ پھر میرے شکاری جیکٹ کے کالر بھی اٹھ کر خاصی قلعہ بندی کر لیتے، اس طرح گردن تو ان کے نرخے میں نہیں آئی۔ دوسری یلغار پیروں پر ہوئی ہوگی، وہ بھی موٹے اونی موزوں میں محفوظ تھے، وہاں بھی ان کا داؤ نہیں چلا۔ رہ گیا چہرہ اور ہاتھ میں نے جیب میں ڈال کر محفوظ کیے تو چہرہ غیر مسلح رہ گیا۔ صورتحال بڑی دشوار تھی۔ میرے شکاری تھیلے میں پلاسٹک کا ایک تھیلا نہ جانے کس ضرورت کے تحت موجود تھا۔ میں نے وہ نکال کر آنکھوں اور ناک کی جگہ سوراخ بنائے اور سر پر پہن کر گردن کے نیچے تک پہن لیا۔ یہ ایک نہایت مؤثر خود ثابت ہوا۔ مچھروں کی یورش ہوتی، جتھے کے جتھے مجھے اپنی گردن اور چہرے کے نزدیک اعلان جنگ کرتے سنائی دیتے، لیکن پلاسٹک پر ان کا اسلحہ کام نہیں کر رہا تھا۔ پاؤں ان کے حملوں سے محفوظ تھے، ہاتھ جیبوں میں تھے۔ یہ صورتحال تقریباً 1 گھنٹہ قائم رہی۔
اس کے بعد وہ موذی قوم بتدریج وہاں سے کوچ کر گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شاید وہ مچھر مسلسل حملے کرنے کے بعد مایوس ہو گئے ہوں گے۔ اگرچہ مچھر کبھی مایوس نہیں ہوتا، حملہ کرتا ہی رہتا ہے، اور سینہ زوری کا یہ عالم کہ حملوں کا اعلان بھی کرتا جاتا ہے۔ وہ جتھے جو حملہ آور ہوئے تھے دفع ہو گئے، لیکن اکا دکا مچھر برابر سر اور گردن کے گرد منڈلاتا رہا۔ آدم خور شیر تو خیر گوشت خور درندہ ہونے کے ساتھ ہی آدم خوری شروع کرتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مچھر انسانی خون کا اتنا شائق کیوں ہوتا ہے۔ نہ صرف انسانی بلکہ جانوروں کا خون بھی یہ ظالم اسی طرح چوستے ہیں۔ بہرحال پلاسٹک کے بیگ نے خاصا تحفظ دیا۔ درخت کی سخت کھردری شاخوں پر کسی گدی یا نرم شے کی عدم موجودگی میں بیٹھنے کی اذیت کا بیان ہی مشکل ہے۔ 2-2.5 گھنٹے گزارنے کے بعد میں مچھروں کو تو قطعاً بھول گیا، رانوں اور کوہلوں کی فریاد کرتی ہوئی ہڈیوں کی فکر میں لگ گیا۔ بار بار پہلو بدلنا، ہلنا جلنا، حرکت کرنا، یہ سب شکار کو خراب کرنے والی حرکات ہیں۔ عام طور سے شیر درخت پر ساکت جامد بیٹھے ہوئے شخص کو تلاش نہیں کر سکتا، شناخت نہیں کر سکتا، لیکن ذرا سی حرکت بھی اس کو متوجہ کرنے اور ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ درخت پر بیٹھے ہوئے انسان سے ہر جانور سخت خوفزدہ ہوتا ہے۔ کسی مچان یا نرم شے کے بغیر درخت کی سخت اور سرد شاخ پر بیٹھنے کی ضرورت کم ہی ہوتی ہے۔ اس روز میں تنہا تھا اور کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو استعمال کی جاتی۔ انتظار طول کھینچتا گیا۔ ظہر کے وقت تک میری اذیت عبرتناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نامعقول جگہ بیٹھنے سے تو بہتر ہے نیچے اتر کر میں ان گھاٹیوں کی طرف چل پڑوں جدھر شیر کی رہائش تھی اور جدھر سے صبح میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ ظہر کی نماز قصر پڑھنے کے بعد میں ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ سامنے گھاس کے قطعے میں جنوبی جانب ایک کوتاہ قد درخت پر سے کئی پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے اور شور کرنے لگے۔ میں نے دعا ختم کی اور نزدیک کی شاخ کو ذرا جھکا کر اپنا رخ اس طرح تبدیل کیا کہ وہ حصہ جدھر پرندے ڈر کر اڑے تھے سامنے رہے۔ میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا میں نہایت آہستگی کے ساتھ ان شاخوں پر کھڑا ہو گیا، رائفل اٹھا کر نشانے کی جانب سیدھی کر لی۔ خوش قسمتی سے ایک چھوٹی سی شکستہ شاخ ایسی بھی مل گئی جس پر میں رائفل کی نال رکھ کر نہایت جمع و فائر کر سکوں۔ کھڑے ہونے سے ہڈیوں میں جو اذیت ناک درد تھا اس سے نجات مل گئی۔ میں نے ایک دفعہ گھوم کر ایک ثانیے کے لیے درخت کے شمال کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہاں بھی گھاس کے اندر حرکت ہوئی اور ٹھہر گئی۔ میں نظر کا دھوکہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدم خور شیر کے شکار میں اگر کسی کی نظر دھوکہ کھانے لگے تو اس کو شکار سے فوراً واپس آ کر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ پرندوں کے اڑنے اور گھاس میں آخری حرکت دیکھنے کے درمیان اتنا وقفہ ضرور تھا کہ شیر وہاں سے چل کر دوسرے نقطے تک آ جائے۔ مجھے ایک بار پھر اپنی نشست، یا یوں کہنا چاہیے اپنا زاویہ بدلنا پڑا۔ اب میں اس طرف رخ کیے ہوئے تھا جدھر حرکت دیکھی تھی۔ فی الحال ادھر بالکل سکوت تھا۔ کوئی ایسا پرندہ یا بندر بھی نہیں تھا جس کو دیکھ کر کچھ قیاس کیا جا سکتا۔ اس حالت میں غالباً 20 منٹ گزرے ہوں گے۔ اس زاویے پر بھی مجھے رائفل ایک ٹوٹی شاخ کے ٹھٹ پر رکھنے کا موقع مل گیا۔ میرے درخت سے حرکت والے نقطے تک کوئی 100 گز کا فاصلہ ہوگا یا کسی قدر زیادہ، 125 گز سے زائد ہرگز نہیں تھا۔ 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم سیفٹی کیچ کھلا ہوا، نظر دید باندھ کے نزدیک، انگلی ٹریگر پر اور سانس رکنے کو تیار۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس حالت میں مجھے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار خطرے سے آگاہ کر رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ گھاس میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور اور خطرناک جانور ہے۔ اس علاقے میں آدم خور کے علاوہ اور موذی جانور کون سا ہو سکتا تھا؟
اور وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ گھاس میں سے ایک نہایت زبردست جسامت کا صحت مند سالم نر شیر بہت سکون کے ساتھ برآمد ہوا۔ چند قدم چل کر ذرا ٹھہرا اور اپنا ایک پنجہ اٹھا کر زبان سے اسے چاٹا۔ یہی اس کی موت کا لمحہ تھا۔ میری انگشت شہادت نے ٹریگر پر اتنا دباؤ ڈالا کہ ایک بار دھماکہ ہوا، میرے شانے پر زبردست دھکا لگا اور شیر زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم زمین پر اور چاروں ہاتھ پیر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے، ان پر راشا طاری تھا۔ میں نے بلا تعمل دوسرا کارتوس چیمبر میں ڈالا اور اس کے سینے کا نشانہ لے کر ایک فائر اور کیا۔ اس بار بھی گولی صحیح لگی اور شیر کے اٹھے ہوئے ہاتھ پیر یک بارگی زمین پر بکھر گئے۔ جسم میں ایک دو تشنج کی لہریں آئیں اور ساکت ہو گئیں۔ میں نے تیسرا کارتوس چیمبر میں لگا لیا تھا اور اب بھی شیر کا سینہ میرے نشانے پر تھا، لیکن مزید فائر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 5 منٹ اسی حالت میں گزرے تو میں نے رائفل نیچے کر لی۔ پہلی میں رائفل شانے سے لگائے لگائے تھک چکا تھا۔ فائر کرنے کے بعد جنگل میں جو کوہرام بپا ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں اس وقت شکار کے آخری لمحات میں اس قدر محو ہوتا ہوں کہ دنیا و مافیا کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ میری ساری ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اس وقت صرف ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ ساری توجہ صرف شکار پر ہوتی ہے۔ اس وقت اگر ساری دنیا مل کر ہر قسم کا شور و غل، چیخ و پکار اور دھماکے کرے تب بھی مجھ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ میں نے 40 منٹ انتظار کیا۔ شیر کی لاش میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو میں نہایت آرام سے درخت سے اترا، موزے درست کر کے جوتے پہنے، لیکن اس دوران رائفل قریب اور نظریں بار بار شیر کو دیکھتی رہیں۔ جوتے پہن کر میں اٹھا، رائفل کی نال شیر کی طرف کیے اور ٹریگر پر انگلی رکھے میں ادھر بڑھا۔ اللہ اکبر! کیا زبردست شیر تھا اور کس قدر ہیبت ناک! نہ جانے اس کو آدم خوری کی لت کیوں لگی۔ میں نے اس کی لاش کو جھاڑیوں اور گھاس سے اچھی طرح چھپا دیا اور قریب ہی تیمم کر کے ظہر کا دوگانہ ادا کیا، پھر ایک پان کی گلوری منہ میں رکھی اور نہایت اطمینان سے گاؤں کی طرف واپس ہوا، جہاں عظمت میاں میرے منتظر تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔